نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون إنه خبير بما تفعلون۔ قیامت آئے گی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے قیامت کی ایک مثال دی ہے کہ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں تو ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب رات میں انسان سوتا ہے، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اور دن جو ہے وہ کام کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے یہ بیان فرما کے قیامت کی مثال دی کہ جس طرح انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک حوالے سے مر جاتا، نیند موت کی طرح ہے، اور جاگنا جو ہے وہ زندگی کی طرح ہے۔ فرمایا روزانہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک دن نہیں ہے، ہر روز تم مرتے ہو اور جاگتے ہو۔ جب ہم سوتے ہیں تو دعا کون سی ہے جی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا ہے۔ یا اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے جاگتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں۔ اموتو کا لفظ جو سوتے ہیں تو یہ دعا ہے نا، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوتے ہیں اور سوتے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو نیند جو ہے یہ موت کی نشانی ہے۔ روزانہ ہمارے ساتھ وہ کہتے جی مرنا کب ہے، روزانہ مرتے ہیں۔ جو سو گیا اس کی دعا دیکھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو اس کی دعا بھی عجیب ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مرنے کے بعد میں زندہ ہو گیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ دعا ہے کہ یا اللہ تیرے نام سے میں زندہ ہوا اور تیرے نام سے ہی مرا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، موت کے بعد دوبارہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ روزانہ ادا کر۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اور ہم دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں، اور دوبارہ تیسری بار پھر ہم اٹھائے جائیں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو فرمایا کہ قیامت تو روزانہ تمہارے
تم سے ملاقات کر کے جاتی ہے لیکن تمہیں اس کی سوچ نہیں ہے۔ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، اور فرمایا کہ رات میں لوگ سکون بھی حاصل کرتے، مرتے بھی ہیں، تو رات کو پورا دن انسان کام کر کے جب رات کو سوتا ہے نا تو تمام تھکاوٹ ختم ہو جائے، دوسرے دن وہ پھر فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، سارا دن تھکا ہوا۔ تو جو لوگ رات کو سوتے نہیں وہ اس جو اللہ نے قدرتی سسٹم بنایا اس کے خلاف ہیں، ان میں کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور وہ جاگتا ہے، تو اللہ سے مقابلہ ہو گیا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، تو موت کی بھی نشانی ہے اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے، یہ رات کا فائدہ ہے۔ اگر رات ہوتی ہی نہ تو پھر انسان تو پاگل ہو جاتا، اس کو آرام ہی نہ ملتا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور دن میں کام کرو، اندھیرے کے بعد روشنی، قدرتی روشنی میں جا کے کام کرو۔ ضروری ہے کہ تم بجلیاں جلاؤ پھر کہتے جی بجلی نہیں ہے، بجلی کم ہو گئی ہے، تو بجلی کا وقت تو دن ہے، روشنی کا وقت تو دن ہے، اس میں ہم اس روشنی کو استعمال کریں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تو زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس رات دن کے آنے جانے میں، سونے میں، جاگنے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ جب پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا تو دوبارہ سارے زندہ ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہاں جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے۔ تو گھبراہٹ سے کون لوگ بچیں گے؟ انبیاء بچیں گے اور شہداء بچیں گے، وہ نہیں گھبرائیں گے۔ یہ جو شہید ہوتا ہے نا اس ٹائم وہ نہیں گھبرائے گا، انبیاء خود نہیں گھبرائیں گے، وہ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور اسی طرح شہداء بھی جو ہے الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین، اور سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر آئیں گے، یہ اکڑ شکڑ ختم ہو جائے گی۔ کل اتوہ داخرین، سب کے سب اللہ کے سامنے شرمندہ اور عاجز کھڑے ہوں گے، کوئی سر اٹھا نہیں سکے گا۔ جو دنیا کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا فرعون قسم کے لوگ، یہ پھر وہاں چپ ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے کہ وہ جو وقت ہوگا قیامت کا اور سور پھونکا جائے گا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم دیکھو گے پہاڑ کو کھڑا ہوا ہے، جامد ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادل کی طرح چلتا ہوا ہوگا۔ پہاڑ چلیں گے قیامت جب سور پھونکا جائے گا، تو یہ پہاڑ جو ہے نا یہ چلتے ہوئے، جس طرح بادل کے بڑے بڑے وہ ٹکڑے چلتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں وہ کھڑے ہوئے نظر آتے لیکن وہ مسلسل چلتے ہیں، اور ہمیں پہاڑ تمہیں کھڑے نظر آئیں گے لیکن وہ چلیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادل کی طرح چلیں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے تو ہر چیز مضبوط بنائی ہے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي، دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، انسان ہے، مضبوط ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تم دیکھو گے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، روئی کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے مضبوط پہاڑ ہے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ پہاڑ چلیں گے اور
یہ مضبوطی سب چیزوں کی مضبوطی جو اللہ کی طرف. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو علم ہے. انہ خبیر بما تفعلون، جو انسان جو حرکت کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس لیے پھونک پھونک کے ہر کام کیا جائے، کیونکہ اللہ کہ ہم واچنگ لسٹ میں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ رات اور دن سے تم مرنا اور جینا سمجھ لو، کہ رات کو بندہ مر جاتا ہے تو اسی طرح ہم ایک دن مر جائیں گے، اور صبح اٹھ جاتا ہے، مرنے کے بعد ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، اور اس میں نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، سب گھبرا جائیں گے، لیکن جسے اللہ گھبرانے سے بچائے، اور سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوں گے. اور اصل جو انسان کی بچت ہے نا جی، وہ عقیدہ آخرت پر ہے. اگر عقیدہ آخرت کو ہم نہ مانیں، نہ سوچیں، تو ہر بندہ بے دڑک گناہ کرے. لیکن عقیدہ آخرت میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا، تمہارا امتحان ہوگا، تم سے سوال ہوں گے، تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کے علم میں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمد للہ رب العالمین.